بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال بہت ہی خراب تر معاشی صورتحال، انتہائی دگرگوں. اور یہ سارے حال کس نے کیا ہے؟ پاکستان بہت ہی پیارا وطن تھا، بہت ہی پیارے لوگ ہیں. ہم سب پاکستانی بہت پیارے لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، محنت کرنے والے ہیں. اور جس ملک میں بھی پاکستانی، اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں خطے میں موجود ہیں، وہ اپنا نام کما رہے ہیں. کرمنل نہیں ہیں، جرائم پیشہ نہیں ہیں، بہت اچھا کھاتے ہیں، کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں نام بناتے ہیں. لیکن پاکستان کا یہ حال کس نے کیا ہے جو آج کل ہے؟ پاکستان کا یہ حال کیا ہے کرپٹ جرنیلوں نے، کرپٹ جرنلسٹوں نے، کرپٹ جاگیرداروں نے، کرپٹ سیاستدانوں نے، کرپٹ ججوں نے. یہ مافیاز ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے اور پاکستان کو برباد کیا ہے. اور اس وقت جو پاکستان جس نہج پہ پہنچا ہوا ہے، اس میں پاکستان کے عوام کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا پاکستان کی اشرافیہ کا ہے. اور اشرافیہ کون سی؟ حکمراں اشرافیہ. اور حکمراں اشرافیہ صرف وہ نہیں ہوتی جو کہ پارلیمان میں پہنچتی ہے، بلکہ حکمراں اشرافیہ اس میں وہ سب شامل ہیں جن کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. وہ اختیار گورنمنٹ کے اندر رہ کے بھی ہوتا ہے، وہ باہر رہ کے بھی ہوتا ہے. اور وہ مینپولیٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں اور اپنے طاقت کے بل پر، اپنے کارٹل کے بل بوتے پر وہ پاکستان کے پورے ملک کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ سسٹم اس وقت مرنے کے قریب نہیں بلکہ مر چکا ہے. اور ایک پاکستان میں بہت بڑی بغاوت جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، دستک دے رہی ہے، بہت بڑی بغاوت. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت دو لفظوں میں ہے کہ رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے. ہمارا نظام انصاف ایسا نہیں ہے جس کے سامنے سب کے سب برابر ہوں. ہم بڑے بدماشوں کو، بڑے غندوں کو، معاشی دہشت گردوں کو، سیاسی دہشت گردوں کو، طاقتور دہشت گردوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، ان سے معافی مانگتے ہیں. وہ خواہ ہمارا گریبان پکڑیں، خواہ وہ ہمارا منہ نوچیں، خواہ وہ ہمارے منہ پہ تھپڑ ماریں، اور وہ خواہ ہمارے چار دیواری کے تحفظ کو پامال کریں، خواہ وہ ہماری جان مال آبرو کی حفاظت نہ کر سکیں. وہ سارے کے سارے کارٹلز جو ہیں وہ ہیں سارے کے سارے رسپانسیبل اس ساری سچویشن کے. اور ان میں سے وہ سارے دندراتے پھر رہے ہیں. اس وقت پاکستان جل رہا ہے، پاکستانی عذاب میں مبتلا ہیں، وہ سب کے سب دندراتے پھر رہے ہیں. 16 مہینے انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے اور اب ایک ایک کر کے سب فرار ہو چکے ہیں، ایک ایک کر کے سب فرار ہو چکے ہیں اور بیرون ملک عیاشیاں کر رہے ہیں. اور ان کی بڑی اچھی اچھی تصاویر آ رہی ہیں اور بڑی بڑی عمارتوں میں، اور وہاں پہ چھٹیاں منا رہے ہیں، دندنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایسا چونا لگایا ہے، ایسا ماموں بنایا ہے سب کو کہ دیکھیں ہم پہلے بھی مجرم تھے اور اس کے بعد ہمیں اقتدار دیا گیا، ڈرائنگ روم میں بلا کر دیا گیا اور منتیں کر کے دیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے 16 ماہ اپنے اقتدار کے مزے لوٹے، اپنے خلاف سارے مقدمات ختم کروائے، 1200-1400 ارب روپے کا جو کرپشن چارجز تھے وہ ختم کروائے، اور مزے لوٹنے کے بعد ہم واپس اسی سسٹم سے نکل کے واپس آ گئے ہیں اپنے آبائی گھر، اور اب ہم مزے لوٹ رہے ہیں. یہ سارے کا سارا ایک مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو بھی اور یہ ہمارے طاقتور اشرافیہ کو بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت سمجھتی ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، بہت قائیاں ہیں، بہت شاطر ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اصل میں انہوں نے آپ کو چونا لگایا ہے، آپ کو ماموں بنایا ہے اور پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے. اور سارے کا سارا ملبہ یہ آپ پہ اس وقت ڈالا ہوا ہے اور ڈالنا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر کیا افتاد آن پڑی تھی، کیا افتاد آن پڑی تھی کہ ڈرائنگ روم میں بلا کر ان مجرموں کو، ڈرائنگ روم میں بلا کر ملاقاتیں کر کے، خفیہ ملاقاتیں کر کے یہ سب کچھ ایک سٹیج تیار کیا گیا اور ہنستا بستا پاکستان جو ہے وہ برباد کر دیا گیا. اس وقت سچویشن یہ ہے، یہ تو صورتحال. ابھی ہم جا رہے ہیں ملک گیر احتجاج کی طرف، ملک گیر ایک غیظ و غضب کی طرف. عوامی غیظ و غضب جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، دستک دے رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ مختلف تاجر تنظیموں نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور سیاسی جماعت اسلامی نے بھی اناؤنس کر دیا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات، سب سے بڑی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس میں کون شریک ہو رہا ہے؟ جے یو آئی پریس کانفرنس کر رہی ہے، جے یو آئی پریس ریلیز جاری کر رہی ہے کہ جناب یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس چیز کو مہنگائی کو کنٹرول کریں، بجلی کے بلوں کو کنٹرول کریں، ورنہ یہ ہے کہ شکست خوردہ جو ہے
عناصر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ 16 مہینے آپ لوگ برسر اقتدار رہے اور 15 جماعتیں مل کر برسر اقتدار رہیں، 15 جماعتوں کے اعلیٰ ترین دماغ پر 16 مہینے ایک دن ایسا نہیں گیا مساق معیشت کا نعرہ لگاتے، اور یہ سب کچھ کر کے گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل پاکستانیوں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ یہ ہے سچویشن۔ اس کے بعد اگلا پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارٹ اینڈ پارسل ہر جرم میں برابر کی شریک، ہر فیصلے میں برابر کی شریک، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو جناب دیکھیں یہ تو ظلم ہو رہا ہے، ہم احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ بھی احتجاجی مظاہروں میں شریک ہو۔ تو یہ دوسری جانب۔ اس کے بعد اگلی جماعت آتی ہے ایم کیو ایم بھی یہی ڈرامہ کر رہی ہے، اور وہ بھی عوام کر رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بجٹ منظور ہو رہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد، جو بجٹ منظور ہو رہا تھا اس وقت باقاعدہ طور پہ بارگین ہو رہا تھا سیاسی جماعتوں کے، ہر اتحادی جماعت نے اپنا حصہ وصول کیا، پولیٹیکل برائب وصول کی۔ کس صورت میں؟ ترقیاتی سکیموں کے نام پہ، ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ بلینز آف روپیز ہر اتحادی نے وصول کیا، اور آج ہر کوئی انوسنٹ بنا ہوا ہے۔ اور جو شخص اور جو پارٹی اور جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، جو واویلا کر رہا تھا، شور و غوغا کر رہا تھا کہ ایسی صورتحال کی طرف نہ جائیں، یہ لوگ درست نہیں ہیں، وہ جو میڈیا کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، یہ کارٹل صحیح نہیں ہے، یہ مافیا صحیح نہیں ہے، ان پہ اعتماد مت کریں، ان سب کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا، ان کو باغی بنا دیا گیا، ان کو غداری کے مقدمے، ان کو ملک دشمنی کے مقدمے، ان کو بغاوت اور عوام کو اکسانے کے مقدمے، فوج میں بغاوت کے مقدمے، ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، اور جو ابھی تک جاری ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ حقیقت سے آنکھیں چرائی گئیں، اور حقیقت سے آنکھیں چرانے کے بعد ذاتی مفادات کی بھیٹ چڑھایا گیا اپنے آپ کو، پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، اور نوبت اس وقت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے عوام اور اداروں کے درمیان اتنا فاصلہ بڑھ چکا ہے، اور جو نشاندہی کرتا ہے کہتے ہیں یہ بھی اتنا ہی مجرم ہے، اس کو مجرم کہا جاتا ہے جو نشاندہی کرتا ہے، جو صحیح راستہ دکھاتا ہے وہ مجرم ہے، اور جو اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن جاتا ہے اس کو جناب آپ کے لیے عہدے بھی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں بھی ہیں، آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ یہ سارے معاملے کا ذمہ دار آرام سے بیٹھے ہیں۔ وہ پہلے شہباز شریف صاحب فلائی کر گئے، اڑ گئے، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب اڑ گئے، دو ہی بنیادی لوگ تھے، ایک پرائم منسٹر صاحب تھے اور ایک وزیر خزانہ صاحب تھے، دونوں آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے حالات و واقعات دیکھیں کہ اسی بار انہی لوگوں سے بار اس ملک کو نقصان پہنچایا گیا، اس ملک کی معیشت کو برباد کروایا گیا انہی لوگوں سے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا خیر برآمد ہوتی ہے۔ خیر کیا برآمد ہونی ہے؟ اس سے خیر تب برآمد ہوگی جب ہم رجوع کریں گے، اور رجوع کرنے میں ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم واقعی اداروں کو اور عوام کو متحد کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو متحد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام سے کوئی قربانی مانگنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خواہشات، ان کی حسرتوں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا جائے، ان کی امیدوں پر پانی نہ پھیرا جائے، ان کی جو امید کی کرن ہے اس کرن کو بھی تباہ نہ کیا جائے، تو ہی ایسا ممکن ہے۔ ادروائز یہ فاصلے بڑھتے جائیں گے، اور یہ فاصلے بڑھتے خدا نہ خواستہ، کیونکہ پہلے بھی ہم ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، اور دنیا عالم کا سب سے بڑا سرنڈر جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں ہے، وہ ہمارے کریڈٹ پہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سرنڈر جو ہے وہ ہم نے کیا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بڑی افسوسناک باتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب تک چیزوں کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا، جب تک انصاف نہیں کیا جائے گا، ابھی بھی وقت ہے۔ ابھی بھی اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، یہ لیڈرلیس احتجاج ہے، یہ بالکل وہی والا احتجاج ہے جو کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب ہوا تھا۔ کسی نے کال نہیں دی تھی احتجاج کی، کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ گھروں سے نکلیں، لیکن لوگ خود نکلے تھے، کیونکہ لوگوں نے خود محسوس کیا تھا کہ ان کے گھر پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ الیکشن تو ہونے ہی تھے، الیکشن پروسیس ہونا تھا، جمہوریت کا تقاضا تھا، آئین کا تقاضا تھا، لیکن اس کے بعد 16 مہینے جو کچھ ہوا، اور جو
خدا کی پناہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے جو 16 مہینے ہمارے ملک کے ساتھ ہوا، ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہوا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہوا، ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوا، ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو۔ ہم دنیا کی مثالیں دیتے تھے اور احتجاج کرتے تھے اور انسانی حقوق کے علمبردار بن کے آوازیں اٹھاتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ہم ان 16 مہینوں کی وجہ سے ہم نے امبیرسمنٹ ہمارے لیے ہوئی اقوام متحدہ میں، اور ہمارے وہ ملک جن کو ہم نے آگے لگایا ہوا تھا وہ ان کے آگے ہم لگے ہوئے تھے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے تھے، ہم دوڑ رہے تھے۔ تو صورتحال جناب یہی ہے، اور سب سے بڑی بغاوت تو اس دن ہو گئی تھی جب صدر مملکت جو ہے سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، انہوں نے جب یہ بات کہہ دی تھی کہ ایوان صدر میں ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، فورجری ہو گئی ہے، اور وہ قانون، وہ 2 بل جو انہوں نے منظوری نہیں دیے تھے، ریجیکٹ کر دیے تھے، وہ ان کے نام پہ منظور کر دیے گئے ہیں اور وہ قانون بنا دیے گئے ہیں۔ اس سے بڑی فورجری، اس سے بڑا آئین پہ ڈاکہ، اس سے بڑی ریاست کے اندر بغاوت، صدر مملکت ایوان صدر میں یہ سارا کچھ فورجری ہوا، لیکن کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی، اور الٹا اسی شریف آدمی کو، اسی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لان تان شروع کر دیا گیا۔ اور جو آئین کی بات کرتا ہے اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہوا، یہی آنریبل ججز کے ساتھ ہوا، یہی میڈیا پرسنز کے ساتھ ہوا، یہی پولیٹیشینز کے ساتھ ہوا، یہی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہوا۔ جس نے آئینہ دکھانے کی بات کی، جس نے صراط مستقیم دکھایا، جس نے آئین جمہوریت کا دکھایا، جس نے لیجیٹیمیسی کی بات کی، اس کے ساتھ اس کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس وقت بھی بڑی وجہ اس کے کہ ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو گھیرا جاتا ہے، ان کو قابو کیا جاتا ہے، نہیں، وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے، مقدمات کے ہوتے ہوئے ان کو ریڈ کارپٹ کے ذریعے جیلوں سے نکال کے باہر بھیجا گیا، اور باہر سے واپس پھر اقتدار کے ایوانوں سے پھر رخصت کر دیا گیا۔ اور ہمارا ملک، اور یہ سارا کچھ، میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیا ملا، ہمارے افواج پاکستان کو کیا ملا، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کو کیا ملا؟ اس سارے معاملے میں کچھ بھی نہیں ملا، سوائے رسوائی کے، سوائے پاکستان کے عوام اور اس کے درمیان فاصلے بڑھے، اور تو کچھ نہیں ہوا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم ہمت کیوں نہیں کرتے؟ ان مجرموں کو جنہوں نے یہ سب کچھ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو ہم گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ اور گرفتار کر کے ان کو کٹہرے میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ ان کا کیوں نہیں کرتے کورٹ مارشل؟ ان کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، اور تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے۔ یہ سب کچھ جب تک نہیں ہوگا، جب تک شفافیت نہیں آئے گی، جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اکراس دا بورڈ نہیں ہوگی، تب تک یہ چیزیں اسی طرح، یہ جو اندر کا غبار اکٹھا ہو رہا ہے، گھٹن ہے، غبار ہے، یہ فاشسٹ طرز حکمرانی جو 16 ماہ میں، یہ ختم نہیں ہونی، کیونکہ یہ ملٹی پلائی ہوتی جائے گی، یہ نیچے نہیں جائے گی، اس کا درجہ نیچے کم نہیں ہوگا، بلکہ یہ ملٹی پلائی ہوتی جائے گی، کیونکہ ہر آنے والے دن میں ہم نے صحیح کام تو کرنا نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس تو کرنا نہیں ہے۔ اس لیے ذرا سچویشن کو سمجھیں، اور گرفتاریاں اور ذمہ داروں کا تعین کریں۔ جو جرم آپ لوگوں نے کیا نہیں، اور جو جرم آپ لوگوں نے نہیں کیا، تو پھر جنہوں نے کیا ہے ان کو پکڑنے میں کیا حرج ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو معاملات آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا خیبر پختونخوا کا الیکشن، دیکھ لیا اس سے پہلے بھی الیکشن دیکھ لیا، اور پاکستان کے عوام اس وقت لیڈر لیس احتجاج کر رہے ہیں، اور جو لیڈر لیس احتجاج ہوتا ہے وہ کسی طرح کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے، وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو لے کے جا سکتا ہے۔ تو ایسی سچویشن سے بچنا چاہیے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔